تبدیلیوں کی اقسام، ٹائپس آف چینجز۔ مادی اشیاء میں ہونے والی زیادہ تر تبدیلیوں کی دو بڑی اقسام طبعی تبدیلیاں اور کیمیائی تبدیلیاں ہیں۔ طبعی تبدیلیاں، فزیکل چینجز۔ طبعی تبدیلی وہ ہے جس میں کسی شے کی صرف طبعی خصوصیات تبدیل ہوتی ہے اور اس کی کیمیائی ترکیب یکساں رہتی ہے۔ سائز، شکل، رنگ وغیرہ کسی شے کی طبعی خصوصیات ہیں۔ طبعی تبدیلیاں عارضی ہوتی ہیں اور آسانی سے لوٹائی جا سکتی ہیں۔ پانی کا منجمد ہونا، پھل کا ٹکڑوں میں کاٹنا، بلب کا روشن ہونا، کسی چیز کا دوسری میں حل ہونا وغیرہ طبعی تبدیلیوں کی چند مثالیں ہیں۔ برف پگھلے یا پانی منجمد ہو تو پانی کی ترکیب تبدیل نہیں ہوتی۔ پانی کا منجمد ہونا یا برف کا پگھلنا طبعی تبدیلیاں ہیں۔ کیمیائی تبدیلیاں، کیمیکل چینجز۔ کیمیائی تبدیلی میں کوئی شے کسی نئی شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیمیائی تبدیلیاں مستقل ہوتی ہیں اور انہیں آسانی سے لٹایا نہیں جا سکتا۔ کاغذ کا جلنا، لوہے کو زنگ لگنا، دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا، خوراک کا پکنا وغیرہ کیمیائی تبدیلیوں کی چند مثالیں ہیں۔ کوئلہ کاربن ہے۔ جب ہم کوئلہ جلائیں تو وہ دھوئیں، حرارت اور راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس کوئلے کا جلنا ایک کیمیائی تبدیلی ہے کیونکہ اس عمل میں نئی اشیاء بنتی ہیں۔ ٹائپس آف چینجز۔ کیمیکل چینج کیا ہے اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سائنس کو سیکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے بیکنگ، لہٰذا بیکنگ بہت زیادہ کیمسٹری جیسی ہے اور کیمسٹری مختلف اقسام کے مادوں کی سائنس ہے۔ میٹر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کے لیے کچھ آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیکنگ اور کیمسٹری ایک جیسی نہیں ہے، لیکن دونوں میں درست ٹائم اور میئرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مادہ کو ایگ، ملک، فلور اور شوگر کے استعمال سے مزیدار ڈیزرٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مکسچر دو یا زیادہ مختلف چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے، جیسے کہ فروٹ سیلڈ ہم اپنی پکنک پر لے جاتے ہیں اور انہیں واپس سبسٹینس سے الگ کر کے اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام مکسچر کے لیے درست نہیں ہے۔ ہم اسے کیمیکل چینج کہتے ہیں، لیکن کیمیکل چینج کیا ہے؟ کیمیکل چینج تب ہوتا ہے جب پارٹیکلز جو دو یا زیادہ سبسٹینس سے مل کر بنتے ہیں وہ دوبارہ ترتیب دے کر نیو سبسٹینس بنا دیں۔ کیمیکل چینج کو عام طور پر بدلا نہیں جا سکتا۔ آبزرو کرتے ہیں، ہم اسے گھر میں کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب ہم ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ماچس برن ہوگی۔ اس کے برن ہونے سے یہ جلی ہوئی لکڑی اور ایش میں بدل جائے گی۔ ہم اس ایش کو دوبارہ ماچس میں تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن انتظار کریں۔ بعض اوقات میٹر اپنا کلر بدل کر بلیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کیمیکل چینجز خوشبو بناتے ہیں یا لائٹ یا گیس کو چھوڑتے ہیں۔ زیادہ تر کیمیکل چینجز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا انہیں ہیٹ دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی ہیں کہ جب ہم جلنے والی میچ کو دیکھتے ہیں تو ہم در حقیقت کیمیکل چینج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کیمیکل چینجز کیسے اپنی ییلڈ کو بدل کر اچھے ریزلٹ دیتے ہیں۔ کیک کے انگریڈینٹس کو اکٹھا مکس کرتے ہیں تو یہ مختلف اقسام کے مادے ہوتے ہیں۔ فلور، شوگر، ملک اور ایگ موجود ہے۔ جب آپ انہیں باؤل میں ڈال کر سٹیر کرتے ہیں تو آپ مختلف سبسٹینس کو اکٹھے مکس کر کے کیک کو بہتر بناتے ہیں، اور جب آپ اس مکسچر کو اوون میں رکھتے ہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے پاس نیو سبسٹینس کیک ہوگا۔ کیا ری ایکشن کروایا گیا ہے یا ہیٹ دی گئی ہے؟ کیک بیٹر بنانے کے لیے اوون سے ہیٹ دے کر اسے کیک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ بیٹر کو چیک کریں کہ اس کے کلر میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ پین میں یہ یلو تھا، اب یہ عمدہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے۔ کیا اس کی کوئی خوشبو ہے؟ اگر آپ بیکری میں نہیں ہیں یا آپ نے کیک بیک ہونے کی اسمیل کا مشاہدہ نہیں کیا تو میں آپ کے لیے بہت برا محسوس کروں گی۔ یہاں کوئی گیس ریلیز ہو رہی ہے؟ پہلے ہمارے کیک کی طرف دیکھیے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس ویٹ گوئے بیٹر تھا۔ اوون میں موجود کیک کے کچھ انگریڈینٹ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز کرتے ہیں۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چھوٹے سوراخ جو کہ کیک کو اسپونج کی طرح ظاہر کر رہے ہیں، یہ اس گیس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیک کا آخری پیس کیمیکل چینج کا گواہ ہے اور یہ تبدیلی دوبارہ اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر یہ کافی سخت ہے، ہمیں کرم حاصل ہوں گے، لہٰذا ایسا کرنے کی کوشش  نہ کریں۔
केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें दो या ज्यादा सब्सटेंस मिलकर ऐसा पार्टिकल बनाते हैं जो दोबारा तरतीब हासिल करके न्यू सब्सटेंस बनाता है, और इसमें जैसा कि कलर जैसी चीज में तब्दीली हो रही है, ये स्मेल रिलीज या लाइट रिलीज कर रहा है। हीट दी जाए तो इन तमाम के मिलाप से केक का पीस हो सकता है। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस से मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। केमिकल और फिजिकल चेंजेस। मार्क और मॉली को हेलो करें। ये पानी के ग्लास से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसे महफूज करने का फैसला बाद में करेंगे। मॉली ने अपना ग्लास रेफ्रिजरेटर में रख दिया है और मार्क ने फ्रीजर में रखने का फैसला किया है। कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपने ड्रिंक को हासिल किया। मॉली कोल्ड वाटर से लुत्फानंदोज हो रही है, लेकिन मार्क के वाटर से कुछ मामला हुआ है। इसमें फिजिकल तब्दीली आई है। मैटर केमिकल या फिजिकल चेंज से गुजर सकता है। अगर हम आइस को क्लोज करके देखें तो ये मुंजमद वाटर होगा और H2O के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बनते हैं। जब आइस क्यूब मेल्ट होती है तो ये मॉलिक्यूल्स H2O ही रहते हैं। ये सिर्फ सॉलिड से लिक्विड की तब्दीली को जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो हो सकता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ तेज़ी से मूव करें, लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। फिजिकल चेंज की दूसरी मिसाल आयरन मेटल की बेंडिंग हो सकती है। ये आई बीम या प्रेस्ड शेप से बनती है, लिहाजा आयरन बीम की सूरत में हो या ख़ास शेप की सूरत में हो, ये Fe एटम ही रहेगा, बस इसकी शेप मुख्तलिफ होगी। केमिकल चेंज तब होता है जब तमाम नया मटेरियल मार्ज़े वजूद में आता है या एटम दोबारा से तरतीब हासिल करता है। रस्टिंग केमिकल चेंज है क्योंकि आयरन नए मटेरियल में बदल जाता है। रस्टिंग का प्रोसेस केमिकल फार्मूला की मदद से देखा जा सकता है। आयरन का वाटर और ऑक्सीजन के साथ ऐड करने से आयरन 3 ऑक्साइड या रस्ट की यील्ड हासिल होगी। इस केमिकल इक्वेशन में हम आयरन के साथ स्टार्ट लेते हैं, लेकिन हमारा इख्तिताम बहुत ही नई चीज़ के साथ होता है। एक दूसरा केमिकल चेंज तब होता है जब आप शुगर खाते हैं। शुगर आपकी बॉडी में C6H12O6 की फॉर्म में दाखिल होती है। आपकी ब्रीथ में ऑक्सीजन गैस शामिल है। केमिकल चेंज शुरू हो जाता है। शुगर के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स केमिकली तब्दीली से गुजरते हैं। केमिकल चेंज का एक दूसरा मामला तब होता है जब आप कार चला रहे होते हैं। गैसोलीन ऑक्टेन के तौर पर आपकी कार में दाखिल होती है। ऑक्टेन C8H18 है। आपके इंजन में ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्टेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाती है। क्योंकि ऑक्टेन का मॉलिक्यूल मज़ीद नहीं रहता, क्योंकि कोई नई चीज़ बन चुकी है। आप केमिकल और फिजिकल चेंजेस के माबेन फ़र्क बता सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज को आसानी से वापस नहीं लाया जाता। फिजिकल चेंज को वापस अपनी हालत में लाया जा सकता है और मार्क के पानी का ग्लास अब तकरीबन लिक्विड की हालत में वापस आ चुका है। केमिकल और फिजिकल चेंजेस। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे में नई अशिया बनती हैं। हम कीमियाई तब्दीलियों की दुनिया में रह रहे हैं। हमारे अजसाम, हमारी गाड़ियों और हमारे माहौल में क्या कीमियाई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। बाज़ औक़ात कीमियाई तब्दीलियां नुकसानदेह अशिया बना देती हैं। हाइड्रोकार्बन्स का बतौर ईंधन इस्तेमाल, यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स। ईंधन का जलना कीमियाई तब्दीली की एक और मिसाल है। वो ईंधन जिसे हम गाड़ियों या कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन अशिया पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ये हाइड्रोकार्बन्स ज्यादातर खाम तेल यानी क्रूड ऑयल से हासिल किए जाते हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं तो इनकी कीमियाई तरकीब बदल जाती है। हाइड्रोकार्बन्स के जलने के नतीजे में बहुत सी हरारत पैदा होती है। लोग हरारत को मुख्तलिफ मकासद जैसा कि खाना पकाने, हरारत पैदा करने और हरकत देने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत में खादों का इस्तेमाल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। फसलों की बार बार काश्त जमीन की जरखेजी को कम कर देती है। किसान जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए मखसूस अशिया इस्तेमाल करते हैं
ایسی شے جو زمین کے نمکیات میں اضافہ کر دے کھاد کہلاتی ہے. یہ کھاد قدرتی یا کیمیائی ہو سکتی ہے. کیمیائی کھادیں یعنی کیمیکل فرٹیلائزرز کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں. ان کی تیاری کے دوران بہت سی کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. زیادہ تر کھادیں مٹی کو نائٹروجن N، پوٹیشیم K اور فاسفورس P ایلیمنٹس مہیا کرتی ہیں. ایسی کھادوں کو NKP کا نام دیا جاتا ہے. کھادوں کی طبعی خصوصیات جیسا کہ دانوں کا سائز اور ان کی سختی وغیرہ بہت اہم ہیں. کھاد کے چھوٹے سائز کے دانے یعنی گرینز پانی میں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن سخت دانے غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس کو آہستہ آہستہ خارج کرنے کی وجہ سے نرم دانوں سے بہتر ہوتے ہیں. مایا کھاد لیکوڈ فرٹیلائزر ایک شفاف محلول ہوتا ہے جس میں پودوں کے لیے ضروری اجزاء ہوتے ہیں. مایا کھادیں بغیر گرد و غبار کی ہوتی ہیں اور بآسانی ہر پودے تک پہنچ جاتی ہیں. کھادوں کے نامناسب استعمال کے نقصان دہ اثرات. ہارمفل ایفیکٹس آف امپراپر یوز آف فرٹیلائزرز. ضرورت سے زیادہ چھڑکاؤ کی صورت میں کچھ کھادوں کو پودے جذب نہیں کر پاتے. یہ کھادیں نہروں اور دریاؤں میں پہنچ کر آبی آلودگی کا سبب بن سکتی ہیں اور الجی کی افزائش بڑھا سکتی ہیں. کیمیائی کھادوں کی تیاری کے دوران کوئلہ اور قدرتی گیس جیسے ایندھن وافر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایندھن کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں. پودوں اور جانوروں کی فضلات گوبر کی کھاد یعنی مینیور کہلاتے ہیں. گوبر کی کھاد ان غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جن کی مٹی کو ضرورت ہوتی ہے. گوبر کی کھاد میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیاں فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں. فرٹیلائزرز کیا ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. فرٹیلائزرز پلانٹ فوڈ ہے. یہ قدرتی ہو سکتا ہے یا لوگ اسے زمین میں خود اگاتے ہیں. فرٹیلائزرز مختلف اقسام کے نیوٹرینٹس رکھتے ہیں جو پلانٹس اگانے کے لیے ضروری ہیں. اس سے پہلے لوگوں نے ہزاروں سالوں پہلے خوراک بنانے کے لیے پلانٹس اگانے شروع کر دیے تھے. لینڈ پر سوئل کی کوالٹی بہت اہمیت رکھتی ہے. جب سوئل بہت سے ضروری نیوٹرینٹس رکھتی ہے جیسا کہ کراپ پلانٹس بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں اور زیادہ پیداوار دیتے ہیں. لیکن جب ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں اور انہیں لے جا کر کھاتے ہیں تو ہم نیوٹرینٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا پلانٹس اگانے کے کئی سالوں بعد زمین فصلوں کو بہت بہتر انداز میں سپورٹ نہیں کر سکتی. بہت سے فرٹیلائزرز نائٹروجن اور فاسفورس رکھتے ہیں، اگرچہ کچھ دوسرے فائدہ مند ایلیمنٹس جیسے کہ پوٹیشیم رکھتے ہیں. وہ آرگینک اور ان آرگینک ہو سکتے ہیں. آرگینک فرٹیلائزرز کاربن رکھتے ہیں اور ایک آرگینک فرٹیلائزر کی مثال مینیور ہے. ان آرگینک فرٹیلائزرز بہت سے فارمز میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ امونیم فاسفیٹ جو کہ کرسٹل یا پاؤڈر فارم میں بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم سیکھتے ہیں کہ بڑے اسکیل پر فرٹیلائزرز کو کس طرح سے ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. ہم بہت سی فصلوں کو اگانے کے قابل ہوتے ہیں. قدرتی سسٹم میں بہت زیادہ فرٹیلائزرز رکھنے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ایک فرٹیلائزر ایک پلانٹ فوڈ ہے جس میں نیوٹرینٹس جیسا کہ نائٹروجن اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں اور ہم اپنی فصلوں کو زیادہ اور تیزی سے گرو کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. خوردنی تیل فیٹ میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز ویجیٹیبل آئل چینج انٹو فیٹ؟ ہائیڈروجینیشن وہ کیمیائی عمل ہے جو خوردنی تیل کو ٹھوس فیٹ یعنی بناسپتی گھی میں تبدیل کر دیتا ہے. جب نکل کی موجودگی میں خوردنی تیل میں سے ہائیڈروجن گیس گزاری جاتی ہے تو یہ ٹھوس فیٹ یعنی بناسپتی گھی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ عمل ہائیڈروجینیشن کہلاتا ہے. خوردنی تیل مائع حالت میں جبکہ فیٹ یعنی گھی عام درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتا ہے. اس کیمیائی تبدیلی کے وقوع پذیر ہونے کے دوران حرارت کی بڑی مقدار استعمال ہوتی ہے. ہائیڈروجن پلس خوردنی تیل نکل کی موجودگی میں بناسپتی گھی یا فیٹ بناتے ہیں. مارجرین یا مصنوعی مکھن کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں بنتا ہے. یہ ہائیڈروجن ملے خوردنی تیل اور کریم نکلے دودھ کا مکسچر ہے. ہائیڈروجینیشن کے عمل میں خوردنی تیل میں سے ہائیڈروجن گزاری جاتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں مارجرین یا مصنوعی مکھن کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں بنتا ہے. یہ ہائیڈروجن ملے خوردنی تیل اور کریم نکلے دودھ کا مکسچر ہے. ہائیڈروجنیشن کے عمل میں خوردنی تیل میں سے ہائیڈروجن گزاری جاتی ہے. کچھ لوگ مارجرین کو قدرتی مکھن کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے متعلق اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایملشن دو حل نہ ہونے والے لکوڈز کا مکسچر ہے جو ایک ایملسیفائر کے طور پر اسے اسٹیبل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مارجرین ایک ایملشن کی بہت اچھی مثال ہے.
اس لیسن میں ہم مارجرین کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے بنا اور اس کی کچھ اہم خصوصیات کیا ہیں۔ ویجیٹیبل آئل پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں۔ آپ انسیچوریٹڈ کی ٹرم سے واقف ہیں، جو ہائیڈرو کاربن اسٹرکچر کے ساتھ کاربن کاربن ڈبل بانڈز کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا ایک پولی انسیچوریٹڈ فیٹ اپنے اسٹرکچر کے ساتھ بہت سے کاربن کاربن ڈبل بانڈز رکھتا ہے۔ یہ عام طور پر روم ٹیمپریچر پر لیکوڈ ہوتے ہیں۔ ہم ہائیڈروجن کو کاربن کاربن ڈبل بانڈ میں ہائیڈروجینیٹ یا ایڈ کر سکتے ہیں، اور پلیٹینم کیٹالسٹ کی موجودگی میں 60 ڈگری سیلسیس پر ان مالیکیولز میں سے ہائیڈروجن گیس گزاری جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایک ہائیڈروجینیشن ری ایکشن حاصل ہوتا ہے۔ جب ان فیٹس کو ہائیڈروجینیٹ کیا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ ہائیڈروجینیٹڈ فیٹس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ روم ٹیمپریچر پر سالڈ ہوتے ہیں۔ چلیے مارجرین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر بریڈ پر لگایا جاتا ہے یا بیکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اسپون استعمال کرتے ہیں اور مارجرین کا سکوپ حاصل کرتے ہیں۔ اسے عام طور پر پلاسٹک کنٹینرز میں سٹور کیا جاتا ہے اور یہ کنٹینر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مارجرین کی خصوصیات اور کنسسٹنسی کو ذہن میں رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام ڈبل بانڈز ہائیڈروجینیٹڈ ہوتے ہیں یا کچھ ڈبل بانڈز ہائیڈروجینیشن پروسیس میں ہوتے ہیں؟ پلیز لیسن کو روکیں اور اس کے بارے میں سوچئے۔ جب آپ ریڈی ہو جائیں تو پھر ریزیوم کریں۔ مارجرین کی پروڈکشن میں پولی انسیچوریٹڈ ویجیٹیبل آئلز کے کچھ ڈبل بانڈز ہائیڈروجینیٹ کیے جاتے ہیں۔ اسے پارشل ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں۔ مارجرین کا آسانی سے پھیلنا کم ہائیڈروجینیٹڈ ہوتا ہے، جبکہ سخت مارجرین بہت زیادہ ہائیڈروجینیٹڈ ہوتا ہے۔ کیا آپ مارجرین کے ذائقے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اب آپ بریڈ کے سلائس پر مارجرین کو اسپریڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ کیا آپ کو مارجرین کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا؟ جیسا کہ انٹروڈکشن میں بتایا گیا ہے کہ مارجرین آئل میں واٹر ڈراپلیٹس کی ایک ایملشن ہے۔ یہ واٹر ڈراپلیٹس دراصل سالٹی واٹر ہے، اسی وجہ سے مارجرین کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ مارجرین کا نمکین ذائقہ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کم سوڈیم والی مارجرین، ریگولر مارجرین، حتیٰ کہ سالٹ فری مارجرین ہے۔ ایملسیفائر جو عام طور پر ایڈ کیا جاتا ہے لیسیتھین ہے۔ ایسا ہی ایملسیفائر آئس کریم کو اسٹیبل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سمری کے مطابق مارجرین پارشلی ہائیڈروجینیٹڈ ویجیٹیبل آئلز اور سالٹی واٹر کی ایک ایملشن ہے۔ جب ویجیٹیبل آئلز کو ہائیڈروجینیٹ کیا جاتا ہے تو ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول کاربن کاربن ڈبل بانڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ آئل کو سخت کرتا ہے اور نرم یا سخت آئل بنانے کے لیے ڈگری آف ہائیڈروجنیشن کو تبدیل کرتا ہے۔ پلاسٹکس بھی کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ پلاسٹک وہ مادی شے ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ پلاسٹک بہت بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں جو نسبتاً چھوٹے مالیکیولز یعنی مونومرز سے بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے پلاسٹک کو پولیمرز بھی کہا جاتا ہے۔ پولیمرز ایسے لمبے مالیکیولز ہوتے ہیں جو نسبتاً چھوٹے مالیکیولز سے بنتے ہیں۔ مونومرز خام تیل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ پولیتھین اور پولی وینائل کلورائڈ، پی وی سی وغیرہ پلاسٹکس کی چند مثالیں ہیں۔ گرم کرنے پر پلاسٹکس کو کئی اشکال میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ہم پلاسٹک کو کھلونوں، کپس، باٹلز، برتنوں وغیرہ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ پلاسٹکس گلتے سڑتے نہیں، وہ آلودگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ پلاسٹکس کی آلودگی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ریسائکلنگ ہے۔ پلاسٹک سے متعلق تفصیل سے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پلاسٹکس کے بارے میں جانیں گے۔ شاید آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ پلاسٹکس کی ریسائکلنگ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہیں۔ لہٰذا سافٹ ڈرنکس کی بوتلیں یا ریپرز جو آپ نے پھینک دی ہوں، یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر پلاسٹکس لینڈ فل یا سمندروں میں پھینکے جاتے ہیں، جہاں یہ سینکڑوں یا ہزاروں سالوں تک موجود رہتے ہیں، جو انہیں ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسائکلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مختصراً ریسائکلنگ کے ساتھ مسائل پلاسٹکس کے ہیں۔ یہ مینولی سارٹ ہونے چاہیے، جو ایک قسم کی لیبر ہے اور بہت زیادہ انرجی خرچ ہونے والا پروسیس ہے۔ مکسڈ پولیمرز مٹیریلز کی رینج میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا انہیں ریسائکل نہیں کیا جا سکتا اور بعض اوقات انہیں ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔
ایک دفعہ پلاسٹک ریسائکل ہو جائے تو یہ سائیکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس سے اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت پلاسٹک ریسائکلنگ ریٹس دوسرے ریسائکلنگ ریٹ سے بہت نیچے ہوتے ہیں، لیکن انڈسٹری ان موجودہ سالوں میں کافی بہتر ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں پلاسٹک پولیمرز کے 7 گروپس نے ایک پلاسٹک آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ دیا ہے جو لوگ ریسائکلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ بہت سے پیکیجنگ یا پلاسٹک میٹیریلز دیکھ سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی مختلف اقسام مختلف میونسپلٹیز سے ریسائکل کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسا مختلف ممالک میں ہوتا ہے۔ جنرلی نمبر 1 اور 2 کے ساتھ پلاسٹکس کو ریسائکل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان بڑے نمبرز میں پلاسٹکس کو ریجڈ پلاسٹک کہتے ہیں، لہٰذا پلاسٹکس کو ڈسپوز کرنا ذرا مشکل ہے، بجائے اس کے کہ ان کے استعمال کو کم کیا جائے یا ریسائکل یا ری یوز کیا جائے۔ انہیں ڈسپوز کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ویڈیو کو روکیں اور پھر پلے کریں جب آپ کے پاس جواب ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹک کو انسینریٹ کیا جاتا ہے یا جلایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ بہت یوزفل انرجی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ پلاسٹکس پولیمرز رکھتے ہیں جو ہیلوجینیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب ان پولیمرز کو جلایا جاتا ہے تو پی وی سی کے خطرناک فیومز جیسا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ خارج ہوتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک سانس کے مسائل پیدا کرتے ہیں اور بہت مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ مزید یہ کہ پولیمرز کا جلنا CO2 پیدا کرتا ہے۔ گرین ہاؤس گیس گلوبل وارمنگ میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریباً 10% آئل پیٹرو کیمیکل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم دوبارہ پولیمرز کو انرجی پیدا کرنے کے لیے فیول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آخر میں کم از کم ہم اسے 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں شاید سولوشن کے طور پر بایو پلاسٹک کے بارے میں جانا ہوگا۔ ویڈیو کو روکیں اور پھر ریزیوم کریں جب آپ کو اس کا جواب معلوم ہو۔ بایو پلاسٹک ایک بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کمپوزیٹیبل ہے اور اسے بیکٹیریل ایکشن کے نتیجے میں توڑا جا سکتا ہے جب اسے ڈسپوز کیا جاتا ہے، جبکہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پلاسٹکس کے بارے میں ہمیں ابھی تک مسائل کا سامنا ہے جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بایو پلاسٹکس اکثر رینیویبل را مٹیریل سے آتے ہیں، جیسا کہ سٹارچ، میز، سیلولوز اور پولی لیکٹک ایسڈ وغیرہ۔ لہٰذا ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فصلیں اگانے کے لیے زمین کہاں استعمال کرنی چاہیے، یا فصلیں اگانے کے علاوہ بایو پلاسٹک کی تیاری میں۔ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ بایو پلاسٹکس پہلے سے ہی کمپوزیٹیبل ہے، تاہم بایو پلاسٹکس اتنے زیادہ کمپوزیٹیبل نہیں جتنے ریگولر پلانٹ مٹیریل ہیں۔ اگر آپ بایو پلاسٹک 4 کو اپنے کمپوزٹ میں ٹاس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ مہینوں میں خراب ہو جائے گا، تو آپ مایوس ہو جائیں گے۔ جیسا کہ بایو پلاسٹک 4 کمپوزیٹیبل ہوتا ہے، اسے زیادہ انٹینسٹی، زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کمرشل کمپوزٹنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ سمری کے مطابق پلاسٹک ڈسپوزیبل کو لینڈ فل ریسائکلنگ کے لحاظ سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم بایو پلاسٹک کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ انہیں زیادہ بہتر کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں زمینی اور پلاسٹک کی کوالٹی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کس طرح کمپوزٹ کیا جاتا ہے، اس کا بہترین متبادل ہمارے استعمال کو کم کرنا اور ان تمام پلاسٹکس کو ڈسپوز کرنا ہے۔ رجعی اور غیر رجعی تبدیلیاں، ریورسیبل اینڈ ارریورسیبل چینجز، ایسی تبدیلی جسے لوٹایا جا سکے۔ رجعی تبدیلی یعنی ریورسیبل چینجز کہلاتی ہیں۔ یہ ایک عارضی تبدیلی ہوتی ہے، ہم وہی اشیاء دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برف کا پگھل کر پانی بننا، ٹیوب لائٹ کا سوئچ آن کرنا، دوڑتے ہوئے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، پانی میں نمک کا حل ہونا، خشک کپڑا گیلا ہونا وغیرہ رجعی تبدیلیاں ہیں۔ ایسی تبدیلی جسے لٹایا نہ جا سکے غیر رجعی تبدیلی یعنی irreversible چینجز کہلاتی ہیں۔ یہ ایک مستقل تبدیلی ہوتی ہے، ہم ملاپ کرنے والی اشیاء کو ان کی اصل شکل میں واپس نہیں لا سکتے۔ دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا، پلاسٹر آف پیرس کا پانی کے ساتھ ملنا، کاغذ اور لکڑی کا جلنا، انڈے یا پھل کا خراب ہونا وغیرہ غیر رجعی تبدیلیوں کی مثالیں ہیں۔ ریورسیبل اینڈ irreversible چینجز۔ irreversible پروسیس کے متعلق ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ irreversible پروسیس ایک ایسا پروسیس ہے جو پیچھے واپس سمت میں نہیں آ سکتا۔ اس عمل کو irreversible پروسیس کہتے ہیں۔ irreversible پروسیس میں سسٹم ایک جیسی انٹرمیڈیٹ سٹیٹ سے نہیں گزرتا جیسا کہ ڈائریکٹ پروسیس میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اس پروسیس کے دوران اسی ابتدائی سٹیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سسٹم میں کئی طرح کی انٹرمیڈیٹ ایکولیبریم کی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ پروسیس ریورس ڈائریکشن میں جائے تو سسٹم اسی انٹرمیڈیٹ سٹیٹ سے نہیں گزرتا۔ مثالیں۔ مثال نمبر 1، ہاتھ کو رگڑنے کے دوران حرارت پیدا ہوتی ہے اور ہاتھوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ مکینیکل ورک فرکشن کے مخالف کام کرتا ہے جو کہ حرارت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
لیکن ریورس پروسیس میں ہم ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے اسی طرح موو نہیں کر سکتے۔ مثال نمبر 2، فرض کریں 2 گیسز کو مکس کرنے کا پروسیس جو ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ 2 گیسز 2 مختلف ایکویلبریم حالتوں میں موجود ہوتی ہیں۔ سلنڈر میں کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر مکس کرنے کے پروسیس میں تھرمو ڈائنامک ایکویلبریم کی ایک نئی حالت حاصل ہوتی ہے۔ مکسچر کا پروسیس انڈیویجول پریشر سے زیادہ ہوتا ہے اور ریورس ڈائریکشن میں والیوم وہی رہتا ہے۔ پریشر کو کم کر کے گیسز کو ان کی ابتدائی حالتوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔